چیز ہے، بندہ اس کو سمجھ کچھ اور رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس موضوع کو جو نام دیا گیا وہ ہے نشے من سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ بعض اوقات دھواں جو ہوتا ہے نا وہ بھی بادل کی شکل اختیار کرتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے یہ بادل آ گئے شاید، لیکن اس کے پیچھے آگ ہوتی ہے، اس کے اندر آگ کے شعلے ہوتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، بندہ کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے۔ آج کا یہ عنوان ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اللہ حق بیانی کی توفیق نصیب کرے۔ آج ایک بات تو یہ ہے، مشاہدے کی غلطی ہے، انسانی مشاہدہ جو ہوتا ہے حقیقت کچھ اور ہے، بندہ کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ دوسرا، حالات و واقعات میں اتنی تبدیلی آ جائے کہ بظاہر کچھ اور نظر آ رہا ہے، حقیقت جو ہے نا یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، مخالف ہے اس کے۔ یہ دو حقیقتیں ہیں اور بہت زیادہ توجہ کا حامل آج کا عنوان ہے۔ ہر بندے کا مشاہدہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ایک عوام کا مشاہدہ ہے، ایک خواص کا مشاہدہ ہے، ایک جاہل لوگوں کا مشاہدہ ہے، ایک عالم لوگوں کا مشاہدہ ہے۔ عوامی مشاہدے کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے اور خواص جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دین کو سمجھنے والے، ان کا مشاہدے کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن نے ایک عوامی مشاہدہ بیان کیا اور ایک خواص کا مشاہدہ بیان کیا۔ واقعہ یہ ہے، قرآن کے اندر قارون جس وقت اپنا لشکر لے کے نکلا نا، بڑے کرو فر کے ساتھ نکلا، اس کے ساتھ گھوڑے سوار بھی ہیں، بہت عمدہ گھوڑے ہیں، بہت بڑا لشکر ہے، زرق برق لباس ہے، سونے چاندی کی چمک ہے، بڑا سونا ہے وہ، اس کا قافلہ بڑا سج کے نکلا، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ نکلا، بڑے عزت و وقار کے ساتھ نکلا۔ جب وہ نکلا نا، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ جو جاہل لوگ تھے، جو صرف دنیا والے تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کی یہ جو زندگی تھی نا، اس کا شان و شوکت کے ساتھ نکلنا، اس کو یہ سمجھا کہ بہت بڑی کامیابی والی زندگی، اور وہ تمنا کرنے لگے کاش ہمیں بھی یہ زندگی میسر ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر ترجمہ، جب وہ اپنی قوم کے پاس جب اپنی زینت کے ساتھ ظاہر ہوا، یعنی جو بھی اس کے عذاب شاہی تھے، ان عذاب کے ساتھ وہ پوری طرح مزین ہو کے جب باہر نکلا نا، ان لوگوں نے کہا جن کی توجہ صرف دنیا تھی، انہوں نے کیا کہا؟ آخرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے قارون کے جاہ و جلال اور اس کی رونق کو دیکھ کے کہا کاش ہمیں بھی اتنا دیا جاتا جتنا قارون کو دیا گیا ہے۔ اس کو قرآن میں بیان کیا، وہ کہنے لگے سورہ قصص کے اندر، اس کو بہت بڑا حصہ دے دیا گیا، بہت بڑے حصے کا یہ مالک ہے۔ اب یہ بھی ایک مشاہدہ تھا، لیکن یہ عوام کا تھا اور جاہل لوگوں کا تھا۔ انہوں نے عارضی چمک کو حقیقی چمک سمجھ لیا، عارضی رونق کو حقیقی رونق محسوس کیا، دنیا کی روشنی کے جس میں فریب ہے، جس کے اندر دھوکہ ہے، اس کو انہوں نے حقیقت سمجھ لیا۔ اللہ نے ان کے اس سروے کو مسترد فرما دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان کے اس سروے کو مسترد فرما دیا۔ جو یہ دیکھ رہے ہیں حقیقت میں کچھ نہیں، انہیں جو قارون کے ساتھ آرائش نظر آ رہی ہے، یہ سمجھتے ہیں قارون پہ بڑا اللہ کا فضل ہے، حقیقت میں یہ اللہ کے دربار کا دھتکارا ہوا انسان تھا۔ اللہ کو اس بندے سے کوئی پیار نہیں۔ بڑا بندہ بہت بڑا بنگلہ بناتا ہے، اس میں لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ فضل صرف یہی نہیں کہ بندہ بنگلہ بنا کے بیٹھ جائے، فضل یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک کتنا رہا ہے۔ فضل یہ ہے اللہ کی عبادت بندہ کتنی کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب یہ قابل عمل مشاہدہ تھا، اس کے بارے میں مشاہدہ ہوا، لوگوں کی رائے کے مطابق نتیجہ کیا نکلا؟ نشے من سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ اب دھواں انہوں نے دیکھا آگ سے نکل رہا ہے، لوگوں نے سمجھا یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی جو وہ دیکھ رہے تھے اسے ساون سمجھ رہے تھے، حقیقت میں وہاں جہنم کے شعلے بھڑک رہے تھے، حقیقت کے اندر جہنم کے شعلے تھے۔ جو کچھ وہ سمجھتے تھے وہ تھا نہیں۔
اللہ نے پھر ان لوگوں کا مشاہدہ بھی بیان کیا جو علم والے تھے. یہ پہلے جو حالات اور دنیا داروں کا مشاہدہ بیان کیا جو قارون کی زندگی دیکھ کر کہنے لگے یہ کامیاب ہو گیا. اب اللہ نے ان لوگوں کا مشاہدہ کیا جن کو علم دیا گیا. انہوں نے کہا چاہے لوگوں کو ہو چاہے لو دنیا دارو تم تباہ ہو جاؤ. اس انداز میں مچل گئے ہو, اس بندے کی زندگی پہ رشک کر رہے ہو, اس کو بڑا عظیم سمجھ رہے ہو, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اللہ کا ثواب بہت بڑا اعلیٰ چیز ہے. اللہ کا جو ثواب ہے وہ بہت بڑی اعلیٰ چیز ہے. اس کے مقابلے کے اندر اللہ کا ثواب اچھا ہے. یعنی تم نے جو قارون کے پاس دیکھا ہے یہ اللہ کا ثواب نہیں. اس کے مقابلے میں ایک فقیر بندے کو جو کٹیا میں بیٹھا ہے, جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, جس کے سر پہ تاج نہیں ہے اور ہیرے اور جواہرات سے جس کا لباس بنا ہوا نہیں ہے, وہ ایک سادہ سی پوشاک میں بیٹھا ہے لیکن اس پہ رب کی رحمت برستی ہے. اللہ کے دربار میں اس کا ایک مرتبہ ہے. اہل علم نے کہا یہ بندہ جس کو عزت دے رہے ہو, جس پہ فخر کر رہے ہو, جس پہ رشک کر رہے ہو, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت اس بندے کی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے, جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر رہا ہے. حقیقت اس بندے کی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر رہا ہے. قرآن میں ان دو مشاہدوں کا ذکر ہے. اللہ نے دوسرے مشاہدے کو, پہلا جو مشاہدہ تھا عوام کا تھا, دوسرا جو مشاہدہ ہے وہ خواص کا ہے. اللہ نے بڑے لطف کی بات ہے دوسرے مشاہدے کو اللہ نے فائنل قرار دے دیا. تھوڑا جو اونچا بولے سبحان اللہ. دوسرا جو مشاہدہ تھا نا علماء کا, صوفیاء کا, نیک لوگوں کا, کہ تم اسے بڑا سمجھ رہے ہو, کوئی حقیقت نہیں اس کی, اس کے مقابلے میں ثواب آخرت اچھا ہے. اللہ نے اس کو فائنل قرار دے دیا, بہترین مشاہدہ قرار دے دیا. حقیقت کچھ اور ہے, تم کچھ اور سمجھے ہو. لہذا حق پرست انسان وہ ہے جو حقیقت کے بارے میں غلطی نہیں کھاتا, حقیقت کے بارے میں دھوکہ نہیں کھاتا. حقیقت اگر 1000 پردوں کے اندر لپٹ کے آئے گی, حق والا بندہ اس کو پہچان لے گا, حق والا بندہ اس کو جان لے گا. رومی کشمیر نے لکھا تھا عقل مندانو سپ نہیں لڑدا, ایک کھٹ چوں دو باری, بے عقلانو وڈ وڈ کھاوے تے رہندی نت خباری. حقیقت والے جو لوگ ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں, حقیقت چاہے 1000 پردوں کے اندر بھی لپٹی ہوئی ہو وہ اس کا مشاہدہ کر لیتے ہیں. باقی ایسا ہو سکتا ہے, اتنی تبدیلی آ سکتی ہے, لوگ کنویں کو مینارہ کہنا شروع کر دیں, مینارے کو کنواں کہنا شروع کر دیں, لوگ دن کو رات کہیں, رات کو دن کہیں, لوگ اندھیرے کو روشنی کہیں, روشنی کو اندھیرا کہیں, لوگ بدبو کو خوشبو کہیں, خوشبو کو بدبو کہیں. ایسا ہو سکتا ہے, ایسی تبدیلی, ایسا میرٹ کے لحاظ سے انسانی اقدار میں آ سکتا ہے. اور یہ قریب قیامت کی علامتیں ہیں. ایک انسان سریا کی چوٹیوں پر اپنے عذاب کے لحاظ سے فائز ہوا اور گرتا گرتا نئی روشنی کی طرف اتنا گر جائے کہ وہ کہہ رہے ذلت بنا ہوا بن جائے. ایسی صورتحال یقیناً لوگوں کے اندر پیدا ہونے والی تھی, اس لیے آمنہ کے لال آ گئے. مختار نے توجہ دلائی, حضور نے لوگوں کا رخ موڑا اور حضور نے توجہ دلائی کس طرف. اللہ فرماتا ہے اللہ جب کسی قوم کو نعمت دیتا ہے نا تو اللہ اس نعمت کو خود نہیں واپس لیتا. تھوڑا جو اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے نا, اللہ اس کی وہ نعمت خود نہیں بدلتا. یہ اللہ کی شان ہے نہیں, اللہ کسی کو دے اور پھر واپس لے لے. اللہ کسی کو دے اور خود ہی واپس لے لے, چھین لے. اللہ ان بندے پہ انعام کرے پھر ان کو محروم کر دے. نانا اللہ فرماتا ہے پہلے وہ بندہ اپنے اندر ایسی بغیرتی والی حرکتیں لے کے آتا ہے, ایسی گندی حرکتیں پیدا کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ نعمت کا مستحق ہی نہیں رہتا. اپنی حرکتوں کی وجہ سے نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. تب تک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی خود حالت نہ بدل لے. جو ہے اللہ فرماتا ہے میں کسی کو بلندی سے پستی کی طرف خود نہیں لاتا. بڑے حسین جملوں کا انتخاب ہے حضرات. اس کو عظمت دے کر ذلت کی طرف اللہ فرماتا ہے میں نہیں لے کے جاتا. کسی بندے کو عروج دوں پھر ذلت دوں, یہ میری شان ہی نہیں ہے. پہلے وہ خود بندہ اپنے زوال کے اسباب پیدا کر لیتا ہے. بندہ خود زوال چاہتا ہے, زوال مجھ سے مانگتا ہے, زوال کے اسباب پیدا کرتا ہے, زوال کا مسافر بن جاتا ہے, زوال کا نمبردار بن جاتا ہے. جب وہ بلندی والی صفتیں اپنے اندر سے ختم کر کے پستی والی صفتیں اپنے اندر داخل کر لیتا ہے, اللہ فرماتا ہے پھر ہم بھی اپنی نعمت کھینچ لیتے ہیں. جب وہ
اس نعمت کی قدر نہیں نہ کرتا، ہم اس سے اپنی نعمت کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس کو ذلت کی طرف پھر لے جاتے ہیں۔ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب اس عزت والے سے عزت چھن جائے، اس کو ذلت دے دی جائے، اب کوئی بھی پاور ایسی نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اسے عزت والا بنا سکتا۔ جس کو ذلت اللہ کی طرف سے مل جائے کوئی بھی بندہ اسے عزت نہیں دے سکتا۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، یہ اللہ کا انداز حکمت ہے۔ اللہ خود کسی سے نعمت نہیں چھینتا، سبحان اللہ، توجہ ہے، اللہ خود کسی سے نعمت نہیں چھینتا، وہ خود بندہ ایسے اسباب پیدا کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے مجھے فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے مطابق عزتوں والے ذلتوں میں چلے جاتے ہیں، عظمتوں والے پستیوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ رب کا پیغام ہے، جس وقت تمہیں رب نوازتا ہے اس کے بعد ان نوازشات کے مطابق اپنی زندگی گزارو، ورنہ نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ اور اگر وہ نعمتیں ہوتے ہوئے تم شکر ادا کرو گے، اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر جتنا کرتے جاؤ گے ہم نعمتیں اتنی نعمتیں اتنی بڑھاتے جائیں گے۔ اگر شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیتے جائیں گے۔ اب ایک بندہ 5 وقت نمازی بن گیا، داڑھی رکھ لی، ماما باندھ لیا، زلفیں رکھ لی اپنے سر کے اوپر، اللہ کی بارگاہ میں جھک لیا، ہر وقت بندہ شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب شکر ادا کرو گے تو پھر ہم اور نعمتیں بڑھا دیں گے۔ اگر شکر چھوڑ دیا تم غافل ہو گئے، تم نے خود اپنے اندر ایسی کوتاہی پیدا کر لی جو بندے کی شان کے مطابق نہیں، جس کا استحقاق تم نے خود کیا۔ عظمت اس کو ملتی ہے جو رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، عظمت اس کو ملتی ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ کا قرب پا لیتا ہے۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، کبھی ایسا ماحول تھا اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، وہ کون سا ماحول تھا؟ وہ ہماری طرح کے انسان تھے، وہ چلتے بھی تھے، پھرتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، چلتے بھی تھے، اٹھتے بھی تھے، ہماری طرح ہی ان کی زندگی تھی، لیکن ان میں سے کسی چہرے کو صدیق اکبر کہا جاتا تھا۔ انسانوں کے اندر وہ لوگ تھے، انہی میں سے کسی کو عمر فاروق اعظم کہا جاتا تھا، ان انسانوں میں وہ لوگ تھے کسی کو جناب عثمان غنی کہا جاتا تھا، کسی کو مولا علی کہا جاتا تھا، کسی کو حضرت طلحہ کہا جاتا تھا، کسی کو حضرت زبیر کہا جاتا تھا، کسی کو امام اعظم کہا جاتا تھا، کسی کو غوث اعظم کہا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے تھے، قیامت تک اللہ نے ان کو بلندی عطا فرما دی، قیامت تک انہیں عروج عطا فرما دیا۔ اب دیکھیے اللہ نے اس سوسائٹی کو یہ لوگ دیے، عظیم ہیرے دیے، ایک اچھا کردار دیا۔ اب اگر ڈھونڈنے نکلو گے تو وہ لوگ کہاں سے تلاش کرو گے جو انسانیت کا کردار تھے؟ اس میں کمی آ گئی، زوال آ گیا، عمل کے اندر کوتاہی آ گئی۔ حضرات توجہ، انسان بلندی سے پستی کی طرف آ گیا، عروج سے زوال کی طرف آ گیا، انسان نیچے پہنچا۔ اگر بندہ آج کہتا نا ہم نے ترقی کر لی ہے، ہم چاند پہ پہنچ گئے، تو ہم یہی کہیں گے یہ کوئی ترقی نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے، اصل کچھ اور ہے، بندہ فریب کے اندر مبتلا ہے۔ بندے نے دھوئے کو بادل سمجھ لیا، بس چھوٹی سی مثال ہے، یہ دھواں ہے نا، یہ آگ کا دھواں ہے، بندہ اس کو بادل سمجھ لے، آج کی حقیقت۔ ارے کمال یہ نہیں انسان یہاں سے اٹھے اور چاند پہ پہنچ جائے، دنیا سمجھتی ہے آج انسان نے ترقی کر لی ہے، ہم چاند پہ پہنچ گئے۔ کمال یہ نہیں بندہ زمین سے اٹھے اور چاند پہ پہنچ جائے، کمال یہ ہے بندہ رب کی بارگاہ میں اتنا جھکے، اللہ کا قرب اتنا پالے کہ چاند خود چل کے بندے کے قدموں میں آ۔ کمال یہ ہے زمین سے چاند چلے اور بندے کے قدموں میں آ جائے۔ ایمان سے بتاؤ میرے نبی کے قدموں میں آیا تھا چاند؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ علامہ اقبال نے کہا باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بلکہ طبعی نہ رہی، شعلہ مکانی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ تو رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، لیکن اب تک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی سے صداقت ان کی، ان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو کرم تیرے ہیں۔ آج بھی کوئی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان
بلندی عطا فرما دے. حضرات گرامی آج بھی وہ لوگ موجود ہیں آج بھی وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری ہیں. آج وہ لوگ موجود ہیں, ان کو دیکھو تو رب یاد آتا ہے, ان کو دیکھو تو آمنہ کے لال کا عشق تڑپا دیتا ہے. آج انسان نے اپنے کردار کو گرا دیا, انسان تنزلی کی طرف جا رہا ہے, انسانی سوچ گندی ہو رہی ہے. آج انسان کے دل میں اندھیرا ہو چکا ہے, آج انسانی اقدار اتنی بگڑ چکی ہیں, انسان گرتے گرتے حیوان سے مل چکا ہے. اور کہا جائے کہ بندے نے ترقی کر لی ہے, نانا بھائی ترقی نہیں, یہ نظر کا ہیر پھیر ہے, یہ مشاہدے کی غلطی ہے. انسان کو جو اللہ نے علوم دیا ہے, انسان کو جو اللہ نے بلندی دی ہے, جو اللہ نے ترقی دی ہے, اس لحاظ سے سب سے بڑا وہ دور تھا جس دور میں آمنہ کے لال لوگوں کو پاک فرما رہے تھے. وہ دور تھا جس دور کے اندر میرے نبی معاشرے کی تطہیر فرما رہے تھے. آپ نے اس انداز میں معاشرے کو صاف کر دیا, اس قدر لوگوں کو صاف کر دیا, لوگوں کا ظاہر بھی پاک کر دیا, لوگوں کا باطن بھی پاک کر دیا. اتنی شانیں میرے نبی نے لوگوں کو عطا فرما دی. میرے نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے فرشتے بھی تڑپا کرتے. نبی کی محفل میں وہ اتنے پاک صحابہ تھے, اتنے پاک وہ لوگ تھے, فرشتے بھی تڑپا کرتے تھے, کاش ان کے ساتھ مصافحے کی سعادت نصیب ہو. آپ توجہ فرمائیے گا, یہ بلندی نہیں کہ انسان اٹھنا شروع کر دے, انسان چھلانگے لگانا شروع کر دے, مگر اس کا دل گندا ہو, اس کے اطوار گندے ہو, اس کی گفتار گندی ہو, اس کی آنکھ گندی ہو, اس کے کان گندے ہو, اس کا پیکر گناہوں کا ایک پورا گٹر بن چکا ہو. ارے یہ کوئی عظمت نہیں ہے. عظمت کو سمجھنا ہے نا تو پھر کے کعبے کے پاس جانا پڑے گا. عظمت کو سمجھنا ہے تو کعبے کے نور کو دیکھنا پڑے گا. عظمت کو سمجھنا ہے تو حرم کی روشنی کو دیکھنا پڑے گا. عظمت کو سمجھنا ہے تو گنبد خضرا کی ہریالی کو دیکھنا پڑے گا. عظمت کو سمجھنا ہے تو حضرت بلال حبشی کو دیکھنا پڑے گا. عظمت اگر بندہ چاہتا ہے میں بلند ہو جاؤں, پھر چار یاروں کی نسبت کو دیکھنا پڑے گا, ان کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا. جہاں حفیظ الجلال نے آج بھی عظمت کو اجاگر فرمایا. سبحان اللہ. آج بھی جاؤ نا گنبد خضرا پہ, اللہ ہم سب کو لے جائے. آمین. اللہ کا اونچا سبحان اللہ بولے, ایسے سال مدینہ چلا جائے, صدیق اکبر کا روزہ دیکھیں, وہاں پہ رحمت برس رہی ہے. حضور کے ساتھ حضرت عمر تشریف فرمایا, رحمت برس رہی ہے. سبحان اللہ. اس گنبد خضرا میں رحمت کے کرینے ہیں. تھوڑا جو اونچا بولے سبحان اللہ. اس گنبد خضرا میں رحمت کے کرینے ہیں, جب نظر پڑی میری تو یار نظر آئے, میری دو یار نظر آئے. حضرات آج بھی اگر عظمت چاہتے ہیں تو ہمیں گنبد خضرا کی طرف لوٹنا پڑے گا. آج جس بات کو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم کامیاب ہو جائیں, آج اگر آپ دیکھیں صدیوں پہلے میرے نبی سونے نبی نے ارشاد فرمایا, نیک لوگ دنیا سے آہستہ آہستہ اٹھ جائیں گے, یکے بعد دیگرے نیک بندے چلے جائیں گے, اور آہستہ آہستہ جب نیک لوگ چلے جائیں گے, حضور نے فرمایا پھر ردی لوگ رہ جائیں گے, کوڑا کرکٹ, پورا کرکٹ کا ڈھیر رہ جائے گا دنیا کے اوپر. نیک لوگ جب اٹھ جائیں گے نا گناہ گار رہ جائیں گے. پھر میرے نبی نے فرمایا ایسے جیسے جو کا چھان ہوتا ہے یا کھجوروں کا ردی والا جو حصہ ہوتا ہے جس کی کوئی قدر نہیں ہوتی, باقاعدہ حضور نے مثال دی ہے, واضح فرمایا جس وقت کھجوروں کی ردی رہ جائے یا جو کا چھان رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کی کوئی قدر, جس طرح انسان کے سامنے اس کی کوئی قدر نہیں نہ ہوتی, تو جب نیک لوگ چلے جائیں, گناہ گار رہ جائیں نا جب دنیا کے اوپر, پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی گناہ گار کی کوئی ویلیو نہیں ہے. گناہ گار بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے. فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہم نیک ہیں یا گناہ گار ہیں. میں کسی کو نہیں پوچھوں گا کتنے گناہ کرتے ہیں آپ, کتنی نیکیاں کرتے ہیں. ہم نے خود اپنے آپ سے گفتگو کرنی, اپنے آپ کا امتحان لینا. کبھی سوال بھی کیا کرو, اے بندے, اپنا نام لے کر, اے بندے
تو آیا کیوں ہے اور کر کیا رہا ہے, دنیا کے اندر آنے کا تیرا مقصد کیا تھا اور کس طرح تو جی رہا ہے, زندگی کے شب و روز کس طرح گزار رہا ہے. حضرات بندہ جب اپنا امتحان لے نا تو پھر بندہ سدھر جاتا ہے. بندہ جب اپنا امتحان لے نا, اپنے آپ سے سوال کرے تو بندہ سمجھ جاتا ہے. بندہ جب اپنے گناہ گننا شروع کرے نا تو پھر گناہوں کو چھوڑ کے بندہ نیکی کی طرف آ ہی جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا جب گناہ گار رہ جائیں گے نا تو ان کی اللہ کی دربار میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی, اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا. جب گناہ بندہ کرے گا نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا لحاظ بھی نہیں کرے گا کہ یہ میرے بندے ہیں, اللہ لحاظ نہیں کرے گا. اگر اللہ کریم اور رحیم ہے نا تو اللہ جبار کا ہار بھی ہے, یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ستار العیوب ہے نا, اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں, طرح طرح کے جرم کرتے ہیں ہم, اللہ نے اگر ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبار کا ہار بھی ہے. اللہ کے غضب کو کبھی دعوت نہ دو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو کبھی دعوت نہ دو. حضرات ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے. اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی ڈانٹی ہے. جب پکڑتا ہے نا رب پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. اس لیے اللہ کی بارگاہ کی طرف کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کیجیے گا. بندے نے آج نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا, روزہ نہ رکھنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا, داڑھی منڈانا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا, فلمیں ڈرامے دیکھنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا, والدین کی بدتمیزی کرنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا, بڑوں کا ادب کرنا ادب نہ کرنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا. حضرات خدا را اپنی زندگیوں کا رخ موڑے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں. مزہ تب آئے گا, بڑا مرتبہ بندے کو تب ملتا ہے ادھر بندے کی نبض حرکت میں آئے تو ادھر رب کی قدرت حرکت میں آ جائے. رب کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لینا. بندے پہ پریشانی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عافیت والے دروازے کھول دے. اللہ کے دربار میں بندے کا بڑا مقام ہو, بڑا مرتبہ ہو. فرشتوں سے کہا فرشتوں خدا بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو اس کے بات کو نہیں ٹالتا, اس کی ضرورت کو ضرور پورا کروں گا. بہت سے گندا بالوں والے ایسے ہیں اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسمیں بھی پوری فرما دے. وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا لیا. حضرات گرامی مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے, اتنے میں حضرت مصعب بن عمیر آ گئے. سبحان اللہ, تسی اونچا بولو تھوڑا جا سبحان اللہ. ہم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے, حضرت مصعب بن عمیر آ گئے. موضوع آج کا, بندے لیٹ آ رہے ہیں, پچھلے جمعے پہ عرض کیا تھا وقت پہ آیا کریں. موضوع آج کا ہے نشے من سے دھواں اٹھتا ہے, تم کہتے ہو سامن ہے. آگ کے دھوئیں کو بندہ بعض اوقات بادل سمجھ لیتا ہے لیکن اس کے اندر حقیقت کچھ اور ہوتی, حقیقت کچھ اور ہے, ظاہر کچھ اور ہے. آج کا یہ عنوان ہے. حضرت مصعب بن عمیر حضور کے صحابی ہیں, ایک منفرد صحابی ہیں. وہ آئے, انہوں نے ایک چادر پہنی ہوئی ہے, صرف ایک چادر, پورا لباس نہیں ہے. چادر پر بھی کھال کے پیوند لگے ہوئے ہیں. جس وقت آمینہ کے لال نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا, میرے محبوب کی آنکھ میں آنسو آ گئے, حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنی غریبی کی حالت میں تھے لیکن جب تک کلمہ نہیں تھا نا پڑھا, بڑے امیر تھے یہ, روز کا سوٹ بدلتے تھے, روز کا لباس بدلتے تھے. آج نداری کی حالت میں آئے, جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اکثر نیا سوٹ پہنتے تھے. مالدار انسان تھے, زمانے کے شہزادے تھے. جس وقت کلمہ پڑھا نا گھر والوں نے کہا تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے, نہ ورثہ ملے گا نہ کپڑا ملے گا, تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا, ایک چادر لے اور نکل جا. آپ نے ایک چادر لی, اپنے جسم پہ ڈالی, اپنا سطر چھپایا, آمینہ کے لال کی بارگاہ کی طرف چلے تو گھر والوں کو کہا تم اپنے کپڑے اپنے پاس رکھو, ہم ان کے پاس جا رہے ہیں جو ایمان والے کپڑے عطا فرما دیتے ہیں, جو ایمان والے کپڑے عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کی بارگاہ میں جب آئے نا, میرے نبی نے حالت دیکھی, حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک چادر ہے اس پر بھی پیوند لگے ہوئے ہیں, دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آئے. حضرت مصعب بن عمیر کی آزمائش ہوئی. میرے نبی نے فرمایا کبھی مصعب بن عمیر ایسے کپڑے پہنتے تھے, آج مصعب بن عمیر کا حال یہ ہے. میرے محبوب نے پھر مستقبل کی خبر دی, فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب صبح بھی ایک نیا سوٹ پہنو گے تو شام کو بھی نیا سوٹ. میرے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی بیان فرمائی. توجہ, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب صبح بھی نیا سوٹ پہنو گے شام کو بھی نیا سوٹ پہنو گے. رات میرے نبی کے غلام حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے نا جب, تو کفن کے لیے اتنا کپڑا نہیں تھا کہ پورا جسم ڈھانپا جا سکتا. کفن کے لیے پورا
کپڑا نہیں تھا جسم پورا ڈھانپ نہ سکے. اگر پاؤں کی طرف سے کپڑا کھینچتے تو سر ننگا ہو جاتا, سر کی طرف سے کھینچتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے. میرے نبی کے غلاموں صورتحال یہ تھی, کپڑا بھی پورا نہیں تھا لیکن وہ لوگ ایمان والے تھے. کافر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ غریب ہے, یہ ندار ہے, یہ مفلس ہے, یہ ناکام ہے. میرے نبی نے فرمایا یہی کامیاب ہے جو دین اسلام کا پٹا اپنے گلے میں ڈال غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیتا. حضرات گرامی, میرے نبی نے فرمایا صحابہ اس وقت تمہارے حصے میں ایک کھجور آتی ہے, وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے دسترخوان پہ ایک پلیٹ رکھی جائے گی, دوسری اٹھا لی جائے گی. یہ قرب قیامت کی میرے نبی نے نشانیاں بیان فرمائی. میرے نبی نے فرمایا گھروں پر کپڑے یوں چڑھاؤ گے جیسے کعبے پہ غلاف چڑھتا ہے. آج دیکھو گھروں کے اندر الماریوں کے ساتھ بڑے بڑے عالی شان جناب وہ پردے لٹکے ہوئے ہیں, لیکن غریب کے پاس ایک وقت کا لباس بھی نہیں. آج سوچنے کا وقت ہے ذرا, مومن کے لیے اس طرح کی مثال ہے جس طرح جسم ہوتا ہے. آج ہم خود اچھا کھائیں ہمارا پڑوسی بھوکا مر جائے, ہم خود اچھا کھائیں ہمارے رشتہ دار بھوکے مر جائیں, خود آدھا لباس پہنے ہمارے رشتہ داروں کے پاس ایک وقت کا لباس بھی نہ ہو. حضرات یہ اسلام نہیں ہے, یہ کفار کا طریقہ ہے. اسلام وہ ہے, میرے نبی نے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے پر یاد رکھنا تجھ سے زیادہ میرے ایک امتی کی شان, میرے ایک امتی کی شان. میرے نبی کے غلاموں, میرے نبی نے جب یہ حالتیں بیان فرمائی نا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج ہماری حالت یہ ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے, آج ہماری حالت یہ ہے ہمارے پاس کھجور نہیں ہے ایک وقت کے لیے. یا رسول اللہ ہم کامیاب اب ہیں یا اس وقت کامیاب ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا تم اس وقت کامیاب ہو جب کچھ بھی نہیں ہے لیکن دل میں عشق مصطفیٰ ہے. تمہارے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن رب کی عبادت ہے تمہارے پاس, اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے. حضرات گرامی, عقل مند بندہ وہ ہے جو توبہ کر لے, اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. حقیقت جو ہے نا, دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا بے اعتباری ہے, دنیا بے وفا ہے. حقیقت کیا ہے؟ آمنہ کے لال کا پیار ہے. حقیقت کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے. حقیقت کیا ہے؟ روزہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ چہرے پہ داڑھی ہے. حقیقت کیا ہے؟ زلفوں کا نور ہے, امامے کا تاج ہے. حقیقی زندگی یہ ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر گزار دے. قبر میں پہنچے فرشتے دیکھ کے کہو اس سے کیا حساب لینا, یہ تو نبی کا غلام ہے. حشر کے میدان کے اندر بندہ پہنچے تو فرشتے دیکھ کے کہ اسے دوزخ کی طرف کیوں لے کے جائیں, یہ تو نبی کا غلام ہے. حقیقت یہ ہے حضرات, حقیقت یہ نہیں دنیا کی عزت مل جائے, دنیا کی وجاہت مل جائے, مال مل جائے, پیسہ مل جائے, گاڑی مل جائے, بینک بیلنس مل جائے, بڑا نام ہو, چودھری صاحب آ رہے ہیں بندے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. نہ 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 نہ, یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے بندے کا پتہ چلے رب کی بارگاہ میں اس کا کتنا مقام ہے, آمنہ کے لال کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے. حضرات توجہ فرمائیے گا, نوشیروان بادشاہ تھا, شکار کے لیے نکلا. آخری بات آج کے عنوان کے ساتھ ریلیٹڈ, کافی دور چلا گیا اپنی سلطنت سے, اس کو پیاس لگی, ایک باغ میں داخل ہوا. وہاں ایک بچہ نگرانی کر رہا تھا. وہ کہنے لگا نوشیروان مجھے پیاس لگی ہے, ایک انار دو. بچے نے توڑا, بادشاہ کو دیا. اسے یہ نہیں پتا تھا بچے کو یہ بادشاہ ہے. اس نے پانی نچوڑا, بہت سا پانی دانتوں سے نکلا, بڑا لذیذ تھا. نوشیروان وہ پی گیا. جب پیا نا تو فوراً اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ باغ تو میرا ہونا چاہیے, میں بادشاہ ہوں, یہ غریب بندے نے کیوں رکھا ہوا ہے باغ. لہٰذا اس نے فیصلہ کیا واپس جاؤں گا, آرڈر بھیجوں گا, یہ باغ تمہارا نہیں میرا ہے. اتنے میں پھر پیاس لگی, کہنے لگا مجھے ایک اور انار دے. اس بچے نے اتنا ہی انار دیا, اسی رنگ کا دیا. جب نوشیروان بادشاہ نے وہ انار اپنے منہ میں ڈالا نا تو وہ سخت کوڑا تھا, پانی بھی تھوڑا نکلا. بادشاہ تعجب کے اندر چلا گیا, پوچھا بچے اتنی جلدی تبدیلی آ گئی؟ یہی درخت ہے, اسی کا انار ہے, اسی کا سائز ہے, وہی رنگ ہے, اب کم ہو گیا پانی اور کڑوا ہو گیا. وہ بچہ بظاہر جو ایک باغ کا مالی تھا لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی رحمت کا والی تھا. وہ بچہ تھوڑی عمر کا تھا لیکن اللہ کا ولی تھا. اس نے فوراً کہا شاید یہ اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کیا ہے. اگر اسی انار میں اسی سائز کا ہوتے ہوئے رنگ بدل گیا, ذائقہ بدل گیا, ٹیسٹ بدل گیا, پانی کم ہو گیا تو اس سے برکت اٹھ گئی کیونکہ بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کیا. اب ہوا کیا, بادشاہ نے دل کے اندر نا توبہ کی کہ میں باغ نہیں لوں گا, پکی توبہ کر لی. سچی جب توبہ کی نا, اب بادشاہ نے کہا مجھے ایک اور انار دے. اب جب تیسری بار اس بچے نے انار توڑ کے دیا نا, اس انار کو جب بادشاہ نے نچوڑا تو بہت سا پانی اور بہت میٹھا. بادشاہ کہنے لگا اب دیکھو بچے, بہت سا پانی بھی نکلا اور میٹھا بھی ہے, ایسا کیوں ہوا؟
تو اس بچے نے جواب دیا مجھے لگتا ہے کہ بادشاہ نے سچی توبہ کر لی، سبحان مجھے اللہ، لگتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے سچی توبہ کر لی ہے، اللہ نے برکتیں دوبارہ بحال کر دی۔ زندگی کے اندر حضرات اس واقعے سے ہم چاہتے ہیں نا ہماری زندگی کے اندر برکت آ جائے، عزت آ جائے، ہمیں سکون مل جائے، اطمینان قلبی مل جائے، تو ہمیں رب کی بارگاہ کی طرف مڑنا پڑے گا، ہماری زندگی کا رخ ہمیں موڑنا پڑے گا۔ تیرا لمحہ سفر مسافرہ تو کلیاں پینا راہ، تینوں دیس نکالا دین گے تیرے رل میرے بہن پرا۔ لیکن بندہ جب اکیلا جائے گا نا تو اگر عمل نیک اعمال لے کے جائے گا تو بندے کی قبر بھی سمجھ جائے گی، حشر بھی سمجھ جائے گی۔ نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہم ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں گزاریں گے، انشاءاللہ۔ جو حقیقت ہے نا حقیقت کی راہوں پہ چل کر ہم اپنی زندگیاں بسر کریں۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔